آج ليلۃ القدر کی رات یہ سال کی ساری راتوں کی سردار افضل شان والی رات ہے۔ اس رات کے متعلق اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر اس رات میں کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اس کو 88 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس رات میں اگر کوئی بندہ 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو 9 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس رات میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو 55 دن کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس رات میں اگر کوئی بندہ 1 سیکنڈ اللہ کی عبادت کر لیتا ہے اس کو 22 دن کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں پڑھنی ہے، کون سے ذکر کرنے ہیں، کون سے نوافل، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو آئیں میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے جب تراویاں پڑھ لینی ہے، تراویاں پڑھ لینے کے بعد آپ چونکہ تھکے ہوں گے لہٰذا آپ نے بیٹھ کر قرآن مجید کو کھول لینا ہے۔ قرآن مجید کو کھولیں۔ اب قرآن مجید کے اگر کوئی آپ کے سپارے رہتے ہیں، آپ کا قرآن کا ختم کمپلیٹ نہیں ہوا، لہٰذا آپ وہ سپارے پڑھ لیں جو آپ کے سپارے رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ صورتیں پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ذکر کرنے ہیں۔ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیحاں پڑھو، کم از کم آپ اس رات میں 1000 تسبیحاں ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دوسری تسبیح درود شریف کی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود مکمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی آپ لوگوں کو ذکر آتے ہیں، تیسرا کلمہ آتا ہے وہ پڑھیں، چوتھا کلمہ آتا ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا نفل پڑھنے ہیں، آپ نفل 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، آپ نفل 30 پڑھیں، جتنے آپ طاقت رکھتے ہیں اتنی مقدار میں آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے آپ لوگوں نے نفل پڑھنے ہیں۔ سب سے آخر میں جا کے آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ سب سے آخر میں جا کے آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگتے وقت آپ لوگوں نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے، اپنا منہ قبلہ رخ کر دینا ہے، اپنے اوپر تھوڑا سا کپڑا ڈال دینا ہے تاکہ آپ کی آنکھوں تک بھی آ جائے، تو اپنے سر کو جھکا کے اپنے ہاتھوں کو یوں کھول لینا ہے۔ ہاتھوں کو کھول کے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دعا کے اندر درود شریف نہیں پڑھتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا جو ہے نا وہ آسمانوں پر نہیں جاتی، وہ دعا وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ لہٰذا دعا مانگتے وقت درود شریف لازمی پڑھا کرو۔ اس کے بعد جب آپ نے درود شریف پڑھ لیا، آپ کو اگر اللہ کے نام اسماء الحسنی آتے ہیں، یاد ہیں، تو وہ آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو نہیں آتے تو قرآن مجید سامنے رکھ لیں، دیکھ دیکھ کے اسماء الحسنی پڑھتے جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دعا کے اندر اسماء الحسنی پڑھ لیتا ہے اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ لہٰذا آپ لوگوں نے اسماء الحسنی پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جو قرآنی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں گے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جتنی بھی آپ لوگوں کو قرآنی دعائیں آتی ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اپنی زبان کے اندر دعائیں مانگنی ہے، اپنی زبان کے اندر دعائیں مانگنی ہے۔ دعا مانگتے وقت اپنے سے شروع نہ کریں، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں
وہ جب بھی دعا مانگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اے اللہ میری پریشانی دور فرما، اے اللہ جو ہے نا میری حاجات کو پورا فرما، اے اللہ مجھے صحت دے۔ نہیں میرے دوستو، آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے اے اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے ہی لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، جتنے ہی لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کے لیے آسانی فرما، جتنے ہی لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا اپنے لیے مانگ لی ہے، اے اللہ مجھے بھی نیک بنا، میری بھی حاجت پوری فرما، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، مجھے بھی اپنی رحمت عطا فرما دے۔ پہلے لوگوں کے لیے دعا مانگو، پھر اپنے لیے دعا مانگو۔ جب ساری دعائیں آپ مانگ لیں، آخر میں بھی درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ دعا میں آپ لوگوں نے مجھے ضرور یاد کر لینا ہے۔ یہ میں نے آپ کو دعا کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی آپ کا مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ ہمیں آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک بھی کرنے ہیں اور اس کے بعد سبسکرائب بھی کر دینا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔